بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت ہے. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا. ترجمہ ہے: اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اسے ایک نطفہ سے، پھر اندازہ پر رکھا اس کو، پھر اس کے لیے آسان راستہ کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا. ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس اور چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدہ کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے. پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. صدق اللہ العظیم. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو. جی، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی، سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ جی سر. جی، اچھا. کل ہم نے یہ پڑھا تھا لیو رولز، تو یہاں پہ نوٹس میں ایک مسٹیک تھی. ہم نے اپنے پاس تو ٹھیک کر لی ہے، آپ بھی کائنڈلی اس کو کریکٹ کر لیجئے گا. یہ جو میٹرنٹی لیو ہم نے پڑھی ہے کہ یہ جو 3 ٹائمز ہوتی ہے میٹرنٹی لیو، یہ نان ویکیشن کے لیے ہے. نان ویکیشن میں جتنے بھی آتے ہیں ملازمین، ان کے لیے میکسیمم یہ 3 دفعہ ملے گی ایک سروس میں. یہ ریگولر سروس کی بات ہے. اور جو ویکیشن میں ہیں تو وہ کسی بھی وقت یہ لے سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ 3 بار لیں گے. اگر اس سے زیادہ بار بھی اگر ان کو چاہیے تو وہ لے سکیں گے. یہ کل نوٹس میں مسٹیک تھی. 3 ٹائمز یہاں پہ ویکیشن لکھا ہوا تھا اور نان ویکیشن جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم تھا، تو یہ تھوڑا سا اس میں آپ امینڈمنٹ کر لیں گے. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسکول ریکارڈ. اسکول ریکارڈ جو آپ میں سے میل یا فیمیل اسٹوڈنٹس اسکول ٹیچر ہیں تو ان کو تو ان چیزوں کا کافی حد تک آئیڈیا ہوگا. اب آگے جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے، تھیوریز ہماری ختم ہو چکی ہیں، جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں تو وہ ساری اسکول سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو اسکول ریکارڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ایجوکیشن کوڈ، جیسے کل ہم نے لا آرڈیننس ایکٹ اور ایجوکیشن کوڈ میں دیکھا تھا، ایسٹا کوڈ. تو ایجوکیشن کوڈ بیسیکلی ایک بک ہے جو کہ جس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے، جس میں وہ تمام ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ڈپارٹمنٹل نوٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، پالیسیز ہیں، جو کسی بھی جیسے اسکول کونسل ہے، جیسے این ایس بی کی یوٹیلائزیشن ہے، اسی طرح جیسے جو ایک کیلنڈر ایئر ہے، ایک اکیڈیمک ایئر ہے، تو کب ہوگا کب نہیں ہوگا، اسکول ٹائمنگ سردیوں گرمیوں کیا ہوگی. تو تمام تر جو ضابطہ ہے ایک اسکول کا، جو رولز ہیں وہ کمپائل کیے جاتے ہیں ایک بک میں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایجوکیشن کوڈ کہتے ہیں. تو پنجاب ایجوکیشن کوڈ یہ بک ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے آرڈر بک. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے آرڈر. اس میں جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ آرڈر دیتا ہے اپنے سٹاف کو، یعنی کچھ آرڈرز جو ہے وہ وربلی دیے جاتے ہیں، تو جو آرڈر وہ ان رائٹنگ دیتا ہے تو وہ کسی لیٹر یا پیج کے اوپر نہیں لکھتا، بلکہ ایک بک ہوتی ہے جس میں وہ آرڈر لکھتا ہے. آرڈر لکھنے کے بعد نیچے اپنے سائن کرتا ہے، اور جس کو آرڈر لکھتا ہے اس کے سائن بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. ان کے سارے سٹاف کے لیے ایک آرڈر ہے کہ ٹائم پہ آئیں، ٹائم پہ جائیں، یا اسپیسیفک ہے کہ آپ نے اسکول کی صفائی کو دیکھنا ہے،
آپ نے روزنامچہ یا حاضری کو دیکھنا ہے بچوں کی یعنی کوئی اسپیسیفک ہے تو اس اسپیسیفک کے سائن کرائے جائیں گے. تو آرڈر بک میں ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے، جو بھی انسٹرکشن گائیڈ لائن یا آرڈر دیتا ہے وہ اس میں لکھے جاتے ہیں. آرڈر بک فار نیسیسری آرڈرز انسٹرکشنز امپورٹنٹ انفارمیشن آرڈر فرام ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ٹو ہز ٹیم آر ریٹن. اس کے بعد ہے لاگ بک. ایک ہوتی ہے لاگ بک، ایک ہوتی ہے وزٹر بک. اب وہ جو لاگ بک ہوتی ہے، لاگ بک میں جو انسپیکشن آفیسرز آتے ہیں جتنے بھی اسکول کو چیک کرنے کے لیے، تو انسپیکشن کے لیے جو ڈپارٹمنٹ کے، اسی اپنے ڈپارٹمنٹ کے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے، جیسے ڈپٹی کمشنر آ سکتا ہے اسکول میں، سی او آ سکتا ہے، ڈی او، ڈپٹی ڈی او، اے ای او. تو کوئی بھی جو آفیسر آتا ہے اسکول میں، تو وہ جو اپنے جو آبزرویشن کرتا ہے، وہ چیزیں آبزرو کرتا ہے، تو ان اپنے ریمارکس جو ہے وہ کس بک میں لکھتا ہے، اس بک کو ہم لاگ بک کہتے ہیں. فار رپورٹنگ کمنٹس ریمارکس اور اوپینین بائی انسپیکشن آفیسرز آف دا ڈپارٹمنٹ. تو ڈپارٹمنٹ کے جو انسپیکشن آفیسرز ہیں وہ لکھتے ہیں. اب یہ ڈپارٹمنٹ سے میں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر آ سکتا ہے، تو یہ چونکہ ڈپٹی کمشنر یا اسی طرح جو ہمارے ہیں ڈی ایم او ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ سے باہر کے بھی اگر کوئی اس طرح کے یا ان کا انڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، یہ بھی آ سکتے ہیں. دوسری ہے وزٹر بک. اب یعنی ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں وہ اپنی اوپینین یا ریمارکس لکھیں گے لاگ بک میں. اسی طرح اگر کوئی پولیٹیشین آتے ہیں، کوئی سیاسی سماجی رہنما آتے ہیں، علاقہ کا کوئی معززین میں سے کوئی آ جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنے یا اسکول کا کوئی سابقہ اسٹوڈنٹ ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کمنٹس کہاں پہ لکھتے ہیں، وزٹر بک میں. فار رائٹنگ آف اوپینین کمنٹس ریمارکس بائی آفیسرز ادر دین انسپیکشن آفیسرز آف دا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، یعنی اس میں پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں یا اسی طرح کسی اور محکمے کے جو ہیں وہ آ کے مثلا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ والے، ہیلتھ والے آتے ہیں کسی بھی کام اسائنمنٹ کے لیے، تو وہ جو اپنے ریمارکس یہاں پہ مینشن کریں گے وہ وزٹر بک ہوگی. یعنی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئیں گے وہ لاگ بک میں، اور کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پولیٹیشنز، ریلیجیس یا کوئی سوشل پرسنالٹیز ہیں تو وہ آئیں گی تو وہ وزٹر بک میں. اس کے بعد ہے پراپرٹی رجسٹر، سٹاک رجسٹر یا ایسٹ رجسٹر. یہ اس کا ویل ناؤن جو نیم ہے وہ سٹاک رجسٹر ہے، اشیاء مال اس کو کہا جاتا ہے. پراپرٹی، سٹاک یا ایسٹ، تو یہ ایک ہی نام ہے، ایک ہی رجسٹر کے 3 نیمز ہیں. سکول کی وہ تمام چیزیں جو دیر پا ہوتی ہیں، مثلا بلڈنگ ہے تو اس میں لکھی جائے گی، اسی طرح کوئی فرنیچر ملا ہے وہ لکھا جائے گا، فین ملے ہیں وہ لکھے جائیں گے، وائٹ بورڈ سکول کے آئے ہیں وہ لکھے جائیں گے، ٹیبل چیئرز آئی ہیں وہ لکھی جائیں گی، اسکول کی بیل آئی ہے وہ لکھی جائے گی، کوئی کبڈ، کوئی الماریاں آئی ہیں، کوئی کتابیں آئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہاں پہ لکھی جاتی ہیں؟ پراپرٹی رجسٹر میں. یعنی بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ بلڈنگ کی کوئی چیز جو ہے وہ بلڈنگ خراب ہوئی ہے تو اس کی کوئی چیز وہاں سے لی ہے، یا کوئی نئی چیز بلڈنگ کے لیے کوئی خریدی ہے، دروازے وغیرہ مثلا جو ہے خود سے اگر بنا رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو اسکول میں جو فزیکل چیزیں ہیں، مٹیریل ہیں، وہ لکھے جاتے ہیں. کہاں پہ؟ اس میں فائنانس نہیں لکھا جاتا، باقی جو فزیکل ریسورسز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے یا مٹیریل ریسورسز وہ اس میں لکھے جاتے ہیں. فار پرماننٹ اسٹاک لائک فرنیچر. اس کے بعد سیلنگ فینز ہیں. اس کی جو ہے اینول فزیکل جو ویریفیکیشن ہے ہر سال یہ جولائی میں ہوتی ہے. یعنی جیسے ہمارا جو تعلیمی سال ہے وہ پہلے تو مارچ سے تھا، 1 اپریل سے 31 مارچ تک تھا. اب جو ہے وہ 1 اگست سے جو ہے وہ 30 جون تک ہے. اگلے سال سے پھر جو ہے یہ پرانی روٹین پہ آ جائے گا. تو اسی طرح ہمارا جو مالی سال ہوتا ہے وہ 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتا ہے. تو 1 جولائی یعنی 1 جولائی کے فرسٹ ویک میں پچھلے سال کا جو بھی سٹاک تھا اس کو چیک کیا جاتا ہے. آشن آف بریکیج مٹیریل ود دا اپروول آف کمپیٹنٹ اتھارٹی. اس میں ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو پنکھے ہیں یہ خراب ہو گئے ہیں، موٹر پانی والی ہینڈ پمپ یہ خراب ہو گئے ہیں، ناکارہ ہیں، ہم ان کو نیلام کرنا چاہتے ہیں. تو اسکول کونسل کی کارروائی کی مدد سے، اسکول کونسل کیا ہوتی ہے یہ بھی آگے جا کے دیکھیں گے، تو ان کی جو نیلامی کی جاتی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے کارروائی ساری اس میں کہ اتنی کی ہم نے نیلام کی ہے.
اس کے علاوہ اس میں اسکول لینڈ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے محکمہ مال سے جو اس کے ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اس میں وہ تمام ہم چیزیں لکھتے ہیں جو کہ گورنمنٹ گرانٹ سے ہم نے لی, کنٹیجنٹ گرانٹ سے لی یا ڈونیشن سے لی. گورنمنٹ گرانٹ سے مراد یہ NSB کا فنڈ جیسے اسکولز کو ملتا ہے یا پہلے اسکول کونسل فنڈ ملا کرتا تھا. اسی طرح کوئی ڈونیشن ہے, کنٹیجنٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ملتی ہے لیکن یہ عارضی اخراجات کے لیے ہوتی ہے. تو ڈونیشن جو ہے اگر کسی سابقہ اسٹوڈنٹ نے, کسی علاقے کے کسی نے بڑے نے کوئی ڈونیشن دی ہے تو اس سے بھی جو کچھ ہم لیں گے وہ بھی ہم اسٹاک رجسٹر میں لکھیں گے. تو اس کے لیے یہ MCQ بڑا ویل نون ہے کہ یہ اسٹاک رجسٹر کو کب ویریفائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کورسپونڈنس رجسٹر. آپ نے ایک اسکول کو کوئی چیز بھیجی تو اسکول اس کو ڈائری کرے گا, اس پہ نمبر لگائے گا کہ اس تاریخ کو اس نمبر کے تحت یہ چیز, یہ درخواست, یہ لیٹر, یہ ڈاکومنٹ فلاں بندے کی طرف سے ہمیں موصول ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈائری اور یا ریسیونگ میل. اور دوسرا ہوتا ہے ڈسپیچنگ. اب اگر اسکول جو ہے اپنا کوئی لیٹر, کوئی اپلیکیشن, چھٹی یا کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے کسی دوسرے محکمے کو, کسی دوسرے کسی ہائر آفس کو اگر وہ بھیجے گا تو وہ اس کی ڈیٹ اور نمبر لکھتا ہے رجسٹر میں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپیچ رجسٹر. تو ڈائری رجسٹر اور ڈسپیچ رجسٹر. تو یہ کورسپونڈنس جو رجسٹر ہوتے ہیں اس میں ڈائری ڈسپیچ لکھا جاتا ہے کہ جو چیز آئی اس کی نمبرنگ, جو چیز کی گئی اس کی نمبر اور ڈیٹ یہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کیش بک. کیش بک میں جتنی بھی ہمارے پاس ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی فنڈ ملتا ہے اس میں وہ لکھا جاتا ہے. اس کے پہلے پیج کے اوپر انکم ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرے پیج پہ جو ہے وہ رسیٹس, انکم یا رسیٹ ہوتی ہیں پہلے پیج پہ جو ہماری آمدن آئی, اور دوسرے پیج پہ اس پہ کیا ہوتی ہے, پیمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہیں اس پہ وہ کتنے ہوئے ہیں. اٹ از مینٹین بائی DDEO, ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر جو ہے وہ اس کو مینٹین کرتا ہے. اسکول لیول پہ جو سیکنڈری اسکول ہیں ان میں ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے. پرائمری اور مڈل اسکول کا جو DDO ہوتا ہے وہ ڈپٹی DO ہوتا ہے. یہ ڈپٹی DO یہ ہیڈ ماسٹر, یہ اسٹرکچر ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اس کے بعد ہے ایکوینٹنس رول. ایکوینٹنس رول جو ہے سیلری ڈسبرسمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا تھا. آج کل اس کا استعمال بہت ہی کم ہے. آپ سے کچھ عرصہ پہلے 10-15 سال پہلے جب سیلری جو ہے وہ آن لائن نہیں آتی تھی بلکہ کیش کی شکل میں ملتی تھی, تو اس وقت کتنی سیلری ٹوٹل آئی, کتنے ٹیچرز کے لیے آئی, کس کو کتنی دی گئی, تو یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے پیسوں کی, تنخواہ کی تقسیم کاری کے لیے جو رجسٹر یوز کیا جاتا تھا اس کو ایکوینٹنس رول کہا جاتا تھا. آج کل اس کا استعمال بہت ہی کم ہے. اس کے بعد ہے کنٹیجنٹ اسٹاک رجسٹر یا کنٹیجنٹ رجسٹر. کنزیومیبل اشیاء جیسے نیوز پیپر ہے, ایک دن آئی اگلے دن کے لیے وہ استعمال نہیں ہوگی. اسی طرح بورڈ مارکرز ہیں, وائٹ بورڈ مارکرز ہیں فرض کریں, اٹینڈنس رجسٹر ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو عارضی ہوتی ہیں, کنزیومیبل ہوتی ہیں, جیسے کول ہے, سردیوں میں جو ہے کوئلہ جلایا جاتا ہے. اس طرح اسٹیشنری رجسٹر وغیرہ, بورڈ مارکر وغیرہ, یہ چیزیں جو کنزیومیبل ہوتی ہیں ان کو ہم کنٹیجنٹ رجسٹر میں لکھتے ہیں. اس کے بعد سرکولر فائل. یہ ایک بڑی ساری فائل ہوتی ہے, موٹی سی فائل ہوتی ہے جس میں جتنے بھی لیٹر کہیں سے آتے ہیں, کہیں ہم نے کوئی بھیجے ہیں, ان کی کاپی رکھی ہے. تو سرکولر فائل میں بیسیکلی ہم تمام کے تمام ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں. ڈائری ڈسپیچ میں ہم نے کہا کہ ہم اس کا نمبر دیتے ہیں, اس رجسٹر میں صرف نمبر لکھا جاتا ہے کہ اس نمبر کے تحت جو ہے وہ آئی, وہ نمبر ہم اس لیٹر کے اوپر بھی لکھ دیتے ہیں. تو سرکولر فائل میں, سرکولر فائل یا سرکولر رجسٹر میں ہم کیا چیزیں, وہ جو ہمیں کسی کو چیز بھیجتے ہیں اس کی کاپی, یا کہیں سے کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو اس کی کاپی ہم اس کے اندر ریکارڈ کے لیے رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے موومنٹ رجسٹر. جب دوران ڈیوٹی ہیڈ ٹیچر یا اس کا کوئی سٹاف ممبر اسکول آ گیا, کوئی ایمرجنسی بن گئی, اچانک آدھے گھنٹے کے لیے کہیں جا رہا ہے, یا کوئی میٹنگ آ جاتی ہے, ہیڈ جانا چاہتا ہے, تو ہیڈ کیا کرتا ہے کہ ڈیوٹی آورز کے دوران جو اس کی موومنٹ ہے کسی آفیشیل اسائنمنٹ کے لیے, تو وہ اس میں مینشن کرتا ہے. فار رائٹنگ آف موومنٹ آف ہیڈ ٹیچر اینڈ اسٹاف ممبر اف دے لیو دا اسکول ڈیورنگ ڈیوٹی آورز. تو دوران جو اس کے اسکولز آر کے دوران جو ہے جب کوئی ٹیچر یا ہیڈ ٹیچر جاتا ہے آفیشیل کام کے لیے تو وہ موومنٹ رجسٹر پہ مینشن کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹیچر اٹینڈنس رجسٹر. ٹیچر صبح آتے ہوئے اپنی حاضری لگاتا ہے, جاتے ہوئے بھی حاضری لگاتا ہے, تو اس رجسٹر کو ٹیچر اٹینڈنس رجسٹر کہا جاتا ہے. تو ارائیول اور ڈپارچر ٹائم اس میں لکھا جاتا ہے. جی سر, یہ جو سرکولر ہے
فائل رجسٹر ہے، جی جی اس میں کوئی ٹائم فریم ڈیفائنڈ ہے یا کوئی ویک ہے، منتھ ہے، سال ہے، 2 سال ہے؟ یہ موسٹلی کوئی نا نہ کوئی تو اس کا ٹائم فریم. موسٹلی سالانہ ہوتی ہے، کیونکہ جو ڈیری ڈسپیچ رجسٹر ہے نا ہمارے، وہ سال بعد جی سر. چینج کرتے ہیں ہم. یعنی جیسے سر ایک سال مکمل ہوتا ہے، یہ نہ تعلیمی سال ہوتا ہے اور نہ ہمارا فائنانشیل ایئر ہوتا ہے. جیسے ہمارا مالی سال ہے نا جولائی سے جون جی تک، سر. اور تعلیمی سال ہے اپریل سے مارچ تک. ٹھیک ہے، تو اس کا نہیں ہوتا. یہ ہم جنوری میں 1 جنوری سے نیا ڈائری، نیا ڈسپیچ، نیا سرکولر لاتے ہیں. تو اس کو ہم پھر مطلب سال کے شروع سے آخر تک جس طرح یہ PER ہوتی ہیں اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں. ہاں، اس میں جی مطلب جو بھی لیٹر کسی آفس یا اسکول کو آتے یا جاتے ہیں نا، وہ اس میں رکھے جاتے ہیں ریکارڈ کے لیے. رائٹ سر، رائٹ سر. ہاں جی. یعنی جیسے میں نے کہا کہ فرض کریں ایک ٹیچر نے چھٹی بھیجی ہے CO آفس کو، فرض کریں ایک پرائمری اسکول نے، تو اس نے جو اپلیکیشن دی ہے اس کی ایک آفس کاپی آپ دیکھتے ہیں جو سرکاری لیٹر ہوتے ہیں نا، اس میں CC لکھا ہوتا ہے، کاربن کاپی ٹو یا فارورڈیڈ ٹو. تو نیچے 4-5 نیم ہوتے ہیں: کنسرن ٹیچر، کنسرن ڈپٹی DO، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر، اور آفس فائل. تو وہ جو آفس فائل ہے وہ بیسیکلی ہم یہاں سرکولرز میں رکھتے ہیں یا فائل رجسٹر میں رکھتے ہیں، کہ تاکہ جو ہے کل کو کوئی ہم سے پوچھے کہ 3 سال بعد پہلے آپ کے فلاں ٹیچر نے چھٹی لی تھی، اس کے ریکارڈ کی آپ کے پاس کاپی ہے، تو آپ جو ہے رجسٹر میں جائیں گے، اس مہینے اور ڈیٹ کو دیکھیں گے، تو اس کے نمبر سے آپ جو ہے اس فائل سے وہ ڈاکومنٹ نکال سکتے ہیں، اس کی کاپی. اس کے بعد ہے رائٹ سر. کیجول لیو اکاؤنٹ رجسٹر. ایک مہینے میں جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازم ہیں کلاس 4 سے سیکٹری تک، ان کو 25 چھٹیاں دی جاتی ہیں اینول. تو کس نے کتنی ایک مہینے میں کی ہے تو یہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. آج کل یہ ریکارڈ جو ہے جو اٹینڈنس رجسٹر ہے اس کے اوپر بھی آ رہا ہے، الگ سے سیکشن بنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے پے رول اینڈ پے بلز. جو کمپیوٹرائز یا مینول بلز ہیں جتنے بھی، تو وہ ہمارے جو ہم لیتے ہیں کوئی کسی الاؤنس کی شکل میں، تنخواہ کی شکل میں، تو وہ مثلا جو ہے الاؤنس بڑھا یا TADA کا اس طرح کا کچھ لیا، تو ہمارے جو اس طرح کے بلز ہوتے ہیں وہ اس میں رکھے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے GP فنڈ رجسٹر. یہ رجسٹر جو ہے جو GP فنڈ ہے یہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ کتنا جو ہے GP فنڈ اس نے جمع کروایا اور کتنا اس کا پینڈنگ ہے. یہ پہلے جو ہے یہ چیزیں یوز ہوتی تھیں، آج کل یہ GP فنڈ رجسٹر یوز نہیں ہوتا. آج کل اکاؤنٹ آفس جو ہے اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے ایک پے سلپ. پے سلپ میں ان کی تنخواہ کی ڈیٹیل ہوتی ہے. جو لوگ بالکل فریش ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو پتہ ہے. تو اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے کہ یہ فلاں شناختی کارڈ نمبر، فلاں ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے جس کو پرسنل نمبر کہتے ہیں. وہ تمام سرکاری ملازمین کا یونیک ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اس نمبر سے پھر اس کا ریکارڈ سارا مینٹین ہوتا ہے آن لائن سسٹم کے تھرو. ایڈمیشن اینڈ ودرال رجسٹر، جس کو ہم رجسٹر داخل خارج کہتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے اسکول میں ایڈمیشن لیا، اب 5ویں کلاس مکمل کی، 8ویں یا 10ویں مکمل کی، اس کے بعد اس نے اسکول کو لیو کیا اگلے اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، تو اس کو سرٹیفکیٹ جو دیا جاتا ہے تو وہ ہم جو ہے اس کو ودرال کہتے ہیں. تو ایڈمیشن میں ایڈمیشن ریکارڈ لکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ، اس کی ڈیٹ آف برتھ، والد کا نام، قومیت، ایڈریس، اور یہ جو ہے اسی طرح جب بچہ ایک اسکول چھوڑتا ہے تو اسی رجسٹر کے آگے جو ہے وہ ڈیٹ لکھی جاتی ہے، ساتھ میں تفصیل لکھی جاتی ہے کہ 10ویں کا امتحان پاس کر کے اس بچے نے اسکول سے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ وصول کیا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کنڈکٹ اینڈ پنشمنٹ رجسٹر ہے. کنڈکٹ اور پنشمنٹ رجسٹر میں ہمارا جو آرٹیکل 43 ہے یہ اس سے ڈیل کرتا ہے، کنڈکٹ سے اور پنشمنٹ سے. کنڈکٹ اور پنشمنٹ رجسٹر میں اسٹوڈنٹ کا کنڈکٹ لکھا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ. اسکولز میں جو اسپیشل رپورٹس ہوتی ہیں، اسپیشل انسیڈنٹس، کوئی کسی اہم موقع پر اسٹوڈنٹ کا جو بیہیویئر ہے اچھا یا برا وہ لکھا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اٹینڈنس رجسٹر، بچوں کا جو رجسٹر حاضری ہے. ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر، اسٹوڈنٹ اٹینڈنس رجسٹر میں بچوں کی حاضری لگائی جاتی ہے روزانہ. ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر میں ٹوٹل اسکول کی جو حاضری ہے وہ کلاس وائز دیکھی جاتی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اٹینڈنس رجسٹر میں کلاس 1 ہے یا کلاس 10 ہے تو اس میں سارے بچوں کی حاضری منتھ وائز ہوگی، پورے مہینے کی.
جو ہوتی ہے. اور جو اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر، اس میں ہر کلاس کی، یعنی کلاس 1 کے ٹوٹل بچے 20 ہیں، آج 18 ہیں، کلاس 2 کے 23 ہیں، آج 19 آئے ہیں. اسی طرح تمام جو ہے کلاسز کی لکھی جاتی ہے ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر میں. اس کے بعد ہے نان سیلری بجٹ رجسٹر. این ایس بی رجسٹر میں این ایس بی اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے، جو اس پہ جو ہے وہ ٹیکس ہم نے پے کیا، جو اس پہ ہمیں جو بینیفٹ ملا، جو ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا، تو سارا ریکارڈ اس میں لکھا جاتا ہے. اسکول کونسل رجسٹر، اسکول کونسل کی جو کارروائی ہوتی ہے، اسکول کونسل کے ممبران کی جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، اہم اجلاس، اہم فیصلے، وہ سارے اس میں لکھی جاتے ہیں. ٹری رجسٹر میں اسکول میں جو درخت لگائے جاتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو یہ اسکول کا کچھ امپورٹنٹ ریکارڈ تھا. اس کے بعد ہے ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے کہ ایک اسکول کس طرح چل رہا ہے، کون سا پیریڈ کس وقت ہوگا، کس سبجیکٹ میں، کس کلاس میں کس وقت کس سبجیکٹ کو پڑھایا جائے گا، کون پڑھائے گا، یہ سارا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. اس کو اسپارک پلگ یا مرر آف اسکول بھی کہا جاتا ہے. اسپارک پلگ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پلگ کے بغیر جو ہے کوئی بھی گاڑی نہیں چل سکتی، تو ٹائم ٹیبل کے بغیر کوئی بھی اسکول یا کالج یونیورسٹی نہیں چل سکتی. تو اس لیے یہ مرر آف اسکول اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک اسکول اگر اس کا ٹائم ٹیبل ویل فریمڈ ہے اور وہ اچھی طرح اس پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اسکول کا اس کو مرر کہا جاتا ہے کہ یہ اسکول کی عکاسی کر رہا ہے کہ واقعی ایک اسکول اچھی طرح جو ہے اپنا کام اس نے جاری رکھا ہوا ہے. تو ٹائم ٹیبل از اے ریٹن پلان دیٹ ریفلیکٹس دا انٹائر ایجوکیشنل پروگرام فالوڈ بائی اے اسکول. ایک اسکول کا جو ایجوکیشنل پروگرام ہے جس میں کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز ٹیچر وائز اور سبجیکٹ وائز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس پلان کو، ریٹن پلان کو ہم ٹائم ٹیبل کہتے ہیں. when what and who will teach or conduct curricular and co-curricular activities is called time table. اب ہمارا جو سمر میں، گرمیوں میں جو اسکول ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 5.5 گھنٹے ہوتا ہے پنجاب میں، 5 گھنٹے 30 منٹ کا. یہ 16 اپریل سے 14 اکتوبر تک، یعنی یہ 7:30 سے 1 بجے تک. یہ میل اور فیمیل میں 15 منٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے جو بوائز اور گرلز اسکول ہوتے ہیں. شہروں میں جہاں پہ بوائز اور گرلز اسکول اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ڈسٹربنس ہوتی ہے جب دونوں اسکول ایٹ اے ٹائم اوپن یا کلوز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ٹائم میں 15 منٹ کا گیپ رکھا جاتا ہے. تو 5.5 گھنٹے سمر کی ٹائمنگ ہے، اور ونٹر کی جیسے اب جو چل رہا ہے اسکول وہ 6 گھنٹے ہماری اسکول ٹائمنگ ہے. یہ 15 اکتوبر سے 15 اپریل تک چلے گا، یعنی یہ اپریل میں جا کے اب ہمارا جو ٹائم ہے وہ چینج ہو جائے گا، 7:30 پہ چلا جائے گا. پھر اس کے بعد ٹائپس آف ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل کی 3 بڑی ویل ناؤن ٹائپس ہیں. مجھ سے انٹرویو جب میرا ہوا تھا 2016 میں ہیڈ ماسٹر کا پی پی ایس سی کا، تو اس وقت مجھ سے یہ کویسچن پوچھا گیا تھا کہ ٹائم ٹیبل کی کتنی ٹائپس ہیں. خیر اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا تو میں نے 5 بتائی تھیں. تو 2 کویسچن کر کے پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ ٹائم ٹیبل کی جو ہے آپ ٹائپس بتائیں، پھر میں نے 5 بتائی تھیں. بہرحال اس کی 3 میجر ٹائپس ہیں، کچھ مائنر بھی ہیں. میجر جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ٹیچر ٹائم ٹیبل، یعنی ایک ٹیچر جو ہے اس کا پہلا پیریڈ 6ٹھی کلاس میں، دوسرا 7ویں میں، تیسرا 8ویں میں، چوتھا 9ویں میں، 5واں خالی، چھٹا 10ویں میں، پھر 7واں جو ہے دوسری 6ٹھی کلاس میں یا کسی بھی کلاس، ایسے رینڈملی. تو یہ ٹیچر وائز ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کو ٹیچر ٹائم ٹیبل کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کلاس وائز ٹائم ٹیبل. اب ایک کلاس میں پہلا پیریڈ کس چیز کا ہوگا، دوسرا کس کا ہوگا، تیسرا کس کا ہوگا، چوتھا کس کا ہوگا، 5واں کس سبجیکٹ کا ہوگا. تو یہ جو ہے کلاس کا ٹائم ٹیبل کہلاتا ہے. یعنی ٹیچر کا اپنے پاس ایک جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کو ٹیچر ٹائم ٹیبل کہ میرا پہلا پیریڈ یہاں ہے، دوسرا یہاں، تیسرا یہاں، منڈے کو یہ میرا ٹائم پیریڈ ٹیبل ہے، ٹیوزڈے کو یہ ہے، اس طرح سیچرڈے تک میرا یہ. اس طرح ہر کلاس میں منڈے ٹو سیچرڈے ٹائم ٹیبل آویزاں ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ منڈے ہے تو پہلے سے 8ویں یا 9ویں پیریڈ تک کیا کون سے سبجیکٹ کا پیریڈ کب کب ہوگا. تیسرے نمبر پہ ہے لیو ارینجمنٹ، ٹیمپریری یا الٹرنیٹ ٹائم پیریڈ. تو الٹرنیٹ ٹائم پیریڈ یا ٹیمپریری کب ہوتا ہے؟ جب ایک ٹیچر فرض کریں وہ چھٹی پہ ہے، کسی کلاس کا انچارج ہے، اس کے 6 پیریڈ ہیں، وہ چھٹی پہ ہے، تو اس کی جگہ جو باقی ٹیچر ہیں ان کے جو پیریڈز ہیں خالی ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری، الٹرنیٹ یا لیو ارینجمنٹ ٹائم ٹیبل. یہ اس کی 3 میجر ٹائپس ہیں. اس کے بعد جو ہے ماسٹر ٹائم ٹیبل. ماسٹر ٹائم ٹیبل جو ہے وہ پورے اسکول کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. یہ بھی کچھ 4 اور مزید ٹائپس ہیں. ماسٹر ٹائم ٹیبل پورے اسکول کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں ہر، جیسے اس کلاس میں تو صرف کلاس کا ہوا،
ٹیچر میں ٹیچر کے پاس. اب جو ماسٹر ٹائم ٹیبل ہے نا یہ کسی فلیکس پہ چارٹ پہ کسی بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جس میں کلاس لکھی ہوتی ہے کہ کلاس 1 اس میں جو ہے یہ اس کا جو ہے پہلا پیریڈ یہ ہے. موسٹلی منڈے سے سیچرڈے تک جو پیریڈز ہیں وہ سیم رکھے جاتے ہیں اس وجہ سے تاکہ جو ہے جو پیریڈ رپیٹ ہونے ہوتے ہیں وہ اینڈ پہ رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی ایشو نہ آئے, 2 کلاسز میں کولیپس نہ آئے. تو یہ آویزہ ہوتا ہے. اس میں ٹیچر وائز بھی انفارمیشن ہوتی ہے, کلاس وائز بھی ہوتی ہے, سبجیکٹ وائز بھی. تو یہ بیسیکلی انٹیگریٹڈ سٹائل میں ہوتا ہے, تینوں کا مکسچر ہوتا ہے جو ماسٹر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. یعنی اس میں لکھا جائے گا گریڈ 1 ہے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پیریڈ, سبجیکٹ کا نام ٹیچر کا نام ساتھ مینشن ہوتا ہے. تو اس کو ماسٹر ٹائم ٹیبل کہا جائے. اس کے بعد ہے گیمز ٹائم ٹیبل جس میں گیمز کب کب کرائی جائیں گی, ہفتے میں کس کلاس کا کون سا پیریڈ گیمز کا ہوگا. کو کریکولر ایکٹیویٹیز, کوئی ادبی مقابلہ جات ہیں, کوئی اسی طرح کوئی اگر کوئی ڈیز ہیں کوئی سیلیبریٹ کرنے والے, تو جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ کب کب کرائی جائیں گی, کیسے کرائی جائیں گی, اس کا اسکیجول. اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے ہوم ورک کا, کہ ہوم ورک کے لیے اگر کوئی ٹائم جو ہے اسکول میں دیا جائے. اب ٹائم ٹیبل ہوگی وہ 3 ہوگی سر. دیکھیں کچھ بکس میں یہ جو 7 باقی ہے لکھی, وہ سب کچھ بکس میں نا 7 لکھی ہوئی ہیں, کچھ میں یہ 3 لکھی ہوئی ہیں. تو میں نے یہ نا آپشن دونوں آپ کو دے دی ہیں. ان کیس آپ کے پاس آپشن آتا ہے 7 والا تو آپ نے 7 پہ ہی کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر 7 کا آپشن نہیں آتا تو میجر کا پوچھا جاتا ہے صرف کہ میجر ٹائپس کون, تو میجر یہ 3 ہیں, ٹھیک ہے. اور سم ٹائم یہ جو ہے ٹائم ماسٹر ٹائم ٹیبل یہ بھی میجر میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ویسے میرے حساب سے ٹیچر, کلاس اور یہ ٹیمپریری ٹائم ٹیبل اور بلکہ یہ بھی جو ہے ماسٹر ٹائم ٹیبل یہ چاروں میجر میں آئیں گی, ٹھیک ہے. ٹیچر ٹائم ٹیبل, کلاس ٹائم ٹیبل, لیو ارینجمنٹ اور ماسٹر. باقی یہ گیمز, کو کریکولر اور ہوم ورک یہ آپ کہہ لیں گے سیکنڈری ہیں. ان کے بارے میں ویسے بھی پوچھا نہیں جاتا, لیکن یہ میں نے ایک کتاب میں دیکھی تھی, یہ میں نے اس لیے مینشن کی ہیں. تو اس کو بھی آپ جو ہے میجر کیٹیگری میں شمار کر لیں. تو 4 جو ہے اس کی میجر کیٹیگری ہیں. ایم سی کیوز میں یا کویسچن میں آپ سے پوچھا جائے انٹرویو میں تو 4 آپ نے بتانی ہے, ٹیچر, کلاس, لیو ارینجمنٹ اور ماسٹر. جی ٹھیک تو ہے. سر یہ جو ماسٹر ٹائم ٹیبل ہے یہ کور نہیں کرتا کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور مارننگ اسمبلی ہو گئی, ادر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس ہوں گی, ہر تو ان چیز کو کو کور کرتا ہے یہ. اس میں پھر تو یہ 4 ہی ہونے چاہیے نا سر. ہاں جی 4 ہی میں بتا رہا ہوں نا. لیکن ویسے اوور آل جو ہے یہ گیمز الگ سے یا کریکولر کو کریکولر کو الگ سے, ہوم ورک کو الگ سے کریں تو پھر اس طرح 7 بندی. لیکن بیسیکلی یہ 4 ٹائپس ہیں, آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. ایم سی کیوز میں تو پوچھا جائے. یہ والا جو ہے سر ہم اس کو کتنی دیر کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں جو ہمارا ماسٹر ٹائم ٹیبل ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو کلاس میں جو ٹیچرز کی اویلیبلٹی ہے, ٹیچرز آپ کے موجود ہیں, آپ کا جو ٹائم ہے وہ چینج نہیں ہوا. جیسے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ سمر ونٹر میں چینج ہو جاتا ہے, کوئی ٹیچر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس طرح کی تبدیلیاں جب تک نہیں ہوتی تب تک تو یہ ویلڈ رہتا ہے. تو جب کوئی اس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے ماسٹر ٹائم ٹیبل میں. مطلب یہ ٹینٹیو ہوتا ہے, اس میں ہم اپنے مرضی سے تبدیلی کر سکتے ہیں, ہاں سال جی, میں ہاں چاہے جی, 10 بالکل دفعہ کر. بالکل کر سکتے ہیں. رائٹ. اس کے بعد ہے ہوم ورک. تو ہوم ورک جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ ٹاسک اسائن بائی, ایک ٹیچر کلاس پڑھانے کے بعد جو ہے ہوم ورک اسائن کرتا ہے, کوئی ٹاسک اسائن کرتا ہے کہ یہ چیپٹر ہے, یہ آپ نے لکھ کے لانا ہے, یہ ایکسرسائز مکمل کرنی ہے. تو اس کو ہم ہوم ورک کہتے ہیں. ہوم ورک بیسیکلی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسکول میں نہیں کیا جاتا, اسکول ٹائم کے بعد کا پیریڈ ہوتا ہے, یعنی ٹائم ورک ہوتا ہے, اسائنمنٹ ہوتی ہے. یعنی یہ وہ اسائنمنٹ جو وہ ٹاسک ٹیچر اسائن کرتا ہے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اسکول ٹائم کے بعد کمپلیٹ کرنا ہے. اس لیے اس کو ہوم ورک کہا جاتا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ موسٹلی جو ہے گھر جا کے یہ کام مکمل کرتے ہیں. ٹاسک اسائن بائی ٹیچر ٹو بی کمپلیٹڈ ان نان اسکول آورس, یعنی یہ وہ ٹاسک ہے جو ٹیچر اسائن کرتا ہے جو کہ کب مکمل کرنا ہوتا ہے, اسکول ٹائم کے بعد. اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا سب سے میجر فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر اسٹڈی ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹیچر جب ٹاسک دیتا ہے بچے گھر جا کے
اپنا بیگ کھول کے بکس اوپن کر کے نوٹ بک پہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں یا یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف جو ریٹن ورک نہیں ہوتا, یہ اورل یا میمورائزیشن سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, کسی کل کلاس پڑھائی جانی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ سرچ کرنے یا ساتھ لے جانے کے لیے بھی کوئی ٹاسک ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی چیز یاد کر کے لے جانی ہے, اگلے دن ٹیچر نے سننی ہے, تو یہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. تو میجر فائدہ بتا رہے تھے ہم کہ یہ اسٹڈی ہیبٹس اس سے بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. دوسرا اس میں جو اکیڈیمک پرفارمنس ہے ان کی وہ امپروو ہوتی ہے. اوبویسلی جب ایک بچہ اسکول سے بھی پڑھتا ہے, گھر جا کے وہ چیز دہراتا ہے, تو اس کی جو اکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ انکریز ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنا ٹائم کو پلان اور آرگنائز کر سکتے ہیں کہ میرا یہ ٹائم ہے اسکول سے جا کے میں نے کب جو ہے وہ میرے قاری صاحب آئیں گے یا میں مسجد پڑھنے جانا ہے, اور کھیلنا کب ہے, اور کب جو ہے میں ہوم ورک مکمل کروں گا. رات کو نہیں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میں دیکھتا ہوں, یا میرا اپنا بھی, ہم سب بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ حفظ بھی کر رہا ہے میرا چھوٹا بھائی, اور اسکول بھی پڑھتا ہے. تو وہ دونوں چیزوں کو اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے. اسکول سے آتا ہے اور پھر مسجد جاتا ہے, مغرب ٹائم واپس آتا ہے, کھانا بھی نہیں کھاتا, وہ مغرب سے عشاء پھر جو ہے وہ مسجد ہوتا ہے. عشاء کے بعد وہ گھر آ کے کھانا کھا کے اپنا ہوم ورک کرتا ہے, یا پھر صبح کی نماز سے پہلے, یعنی نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھتا ہے, تو اس سے بھی پہلے وہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے. تو بچے اس طرح کیا کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو بھی مینیج کرنے کی سکلز ان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, اور سیلف ڈسپلن ان کے اندر آتا ہے. ریسرچ سکل جب ٹیچر انہیں کہتا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ آپ نے چیزیں مجھے جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے اس کا جواب, تو وہ گھر میں پیرنٹ سے, بڑے بہن بھائیوں سے پوچھتے ہیں یا خود سرچ کرتے ہیں. تو یہ بھی اسٹڈی ہیبٹس اور ریسرچ سکل ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹائپس اس کی 4 ہوتی ہیں. سب سے پہلے فنیشنگ آف وہ ورک ہے جو کہ کلاس جیسے ہی ختم ہوئی, ان کو 5-10 منٹ ٹائم مل گیا تو انہوں نے وہ کام شروع کر دیا لکھنا, تو یہ فنیشنگ آف کہلاتا ہے. کنسسٹ آف فنیشنگ آف ورک بگن ان کلاس اینڈ لیسٹ فیورڈ, یہ اس کو فیور کم دی جاتی ہے. موسٹلی ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کتاب بند کریں, اس کو بند کریں, یہ گھر جا کے لکھے گا, تو اس کو فیور نہیں دی جاتی فنیشنگ آف کو, جو اسکول میں ہی اسٹارٹ کر لیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے پریکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر نے ایک ایکسرسائز میتھ پڑھائی, اس کی کوئی مشق کرائی, اور بچوں کو کہا کہ یہ آپ نے اسی کو جو ہے 2 دفعہ لکھ کے یا 1 دفعہ لکھ کے لے آنا, یا کویسچن نمبر 1 سے 10 تک آپ نے بھی گھر سے جا کے خود سے اس کا سلوشن نکال کے لکھانا ہے جو میں نے پڑھا ہے. تو یہ اس سے ریویژن ہوتی ہے پریکٹس سے. ریویژن ود انڈرسٹینڈنگ آف کانسیپٹ ٹاٹ ان کلاس, میتھ ایکسرسائز, اسائنمنٹس ایٹسیٹرا. اس کے بعد ہے پلان ٹاسک کون سی ٹائپ ہے ہوم ورک کی, کہ کل جو ہے ٹیچر نے روٹ سسٹم پڑھانا ہے. تو آج کل جیسے سرسوں کا سیزن ہے تو ٹیچر کہے گا کہ آپ جو ہے سرسوں کے پودے کو آپ نے جڑ سے اکھیڑ کے لانا ہے, کسی اور کو کسی اور پودے کا کہہ دے گا. تو اسی طرح ویٹ پلانٹ ہے اس کو لے آنا ہے, کسی کو وہ کہے گا. یعنی کل جو پڑھنا ہے تو اس کے لیے بچوں سے کہے گا کہ آپ اس سے ریلیٹڈ مٹیریل یا یہ آپ خود جو ہے وہ پڑھ کے آئیں گے, یہاں سے یہاں تک آپ نے پڑھ کے آنا ہے. تو یہ ہوتا ہے پلان ٹاسک میں, یعنی ہوم پریپریشن فار نیکسٹ ڈے کلاس, کلیکشن آف مٹیریل اور پری ریڈنگ. لاسٹ ون ہے سیلف کنٹینڈ ورک. اب ایک کلاس بھی چل رہی ہے, ساتھ ساتھ کوئی پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں, یعنی یہ لانگ ٹرم اسائنمنٹس ہوتی ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, کوئی ماڈل بنانا ہے, کوئی رپورٹ بنانی ہے, یا کسی چیز کا کوئی سٹرکچر بنانا ہے, تو ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کام بچے اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لمبے ڈیوریشن پہ چل رہا ہوتا ہے سیلف کنٹینڈ ورک. لانگ ٹرم اسائنمنٹس رننگ پیرالل ٹو کلاس پروجیکٹس, تو کلاس کے ساتھ ساتھ یہ پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. فیکچوئل نالج, ریڈنگ, رائٹنگ, ریوائزنگ, پروجیکٹ, پرابلم سالونگ, اسائنمنٹس. یہ ڈفرینٹ شکلز ہیں اس کی. ان اشکال میں ہوم ورک جو ہے ایک ٹیچر اسائن کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اس کے بعد ہے کلاس روم مینجمنٹ. کلاس روم کو ایک ٹیچر کتنا اچھی طرح سے مینیج کر سکتا ہے. اس میں جو ڈائمینشن ہیں کلاس روم کی وہ 4 ہیں. ایکٹس سے آپ نے یاد رکھنا ہے, ACTS ایکٹس. سب سے پہلے ایکٹیویٹی, تو کلاس میں ٹیچر نے ایکٹیویٹیز کون سی ڈیزائن کرنی ہے, وہ ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہوں گی, تو اس میں سب ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو جی اسکرین شو نہیں ہو رہی سر, نہیں ہو رہی. باقی لوگوں کو کلاس روم مینجمنٹ والی سلائیڈ شو ہو رہی ہے.
ہو رہی جی ہے سر سر ہو رہی جی سر جی سر ہو رہی ہے اچھا آپ ری جوائن کر لیں پھر شاید کوئی ایشو ہو آپ کو. تو ایکٹیویٹی میں ٹیچر نے سب سے پہلے ایکٹیویٹی دیکھنی ہوتی ہے، کون سی ایکٹیویٹی کہ میں نے بچوں کو جو پڑھانا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی انڈیویجول کوئی گروپ ایکٹیویٹی، ٹیچنگ میتھڈ جو ہے جو اس نے پڑھانا ہے تو اس میں کون سی ایکٹیویٹیز کو وہ انکلوڈ کرے. جو ایک تو چائلڈ سینٹرڈ ہوں، بچے اس میں دلچسپی لیں، کلاس کا انوائرمنٹ اچھا ہو، تو ٹیچر کو ایکٹیویٹی سب سے پہلے جو یوز کرنی ہے یا ڈیزائن کرنی ہے تو کیئرفلی کرنی ہے کہ جس میں بچوں کے انٹرسٹ شامل ہو. دوسرے نمبر پہ ہے کلائمیٹ. کلائمیٹ میں جو اوور آل کلاس کا کلائمیٹ ہے وہ کس طرح کا ہے، یعنی چائلڈ سینٹرڈ اپروچ ہے یا ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے، سبجیکٹ سینٹرڈ اپروچ ہے. سبجیکٹ سینٹرڈ اور ٹیچر سینٹرڈ یہ تقریباً جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک ہی چیز ہیں. کس طرح کا جو کلائمیٹ ہے کلاس کا ایگزسٹ کر رہے ہیں، بچے خوفزدگی تو فیل نہیں کر رہے، بچے اس ٹیچر کے ساتھ مل جل کے کوآپریٹو سٹائل میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. تو یہ کلاس کا کلائمیٹ جو ہے وہ ایموشنل اور سائیکالوجیکل کلائمیٹ یہ ہونا چاہیے جو کہ ٹیچر نے اسٹیبلش کرنا ہے کلاس نارمز کے تھرو اور اسٹوڈنٹ ٹیچر کی پارٹیسپیشن کے تھرو. تیسرے نمبر پہ ہے ٹائم ڈیووشن کہ کتنا ٹائم جو ہے ٹیچر نے خود پڑھانا ہے، کتنا ٹائم بچوں کو سوچ و بچار کے لیے، بچوں کو پرابلم دیا ان کے سلوشن کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے کس چیز کے پہ کتنا ٹائم اس نے یوز کرنا ہے. تو ٹائم کی جو یوٹیلائزیشن یا ڈیووشن ہے یہ بھی بڑا ایک اہم ڈائمنشن ہے کلاس روم مینجمنٹ کی. اور چوتھے نمبر پہ فورتھ ڈائمنشن ہے ایکٹس میں، وہ ہے اسپیس. اب اسپیس میں کہ کلاس روم میں اس نے جو ارینجمنٹ کی ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہے. یہ کچھ ارینجمنٹ ماڈلز ساتھ جو ہے وہ ڈائیگرامز میں دکھائے گئے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارا کنونشنل چلتا ہے ٹریڈیشنل میتھڈ کہ روز میں بچے ایسے سیدھی روز میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ٹریڈیشنل یا کنونشنل ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ سمپلی ایک جو روز ہیں اس میں ایکول ڈسٹنس پہ رائٹ لیفٹ ہر سائڈ سے ایکول ڈسٹنس پہ ڈیسک بینچ پڑے ہوتے ہیں یا چیئرز پڑی ہوتی ہیں. ایک یہ سٹائل ہوتا ہے کلاس روم کی اسپیس کو مینیج کرنے کا. دوسرا ہے اس کو ہارس شو ارینجمنٹ کہا جاتا ہے، یو شیپ جسے ہم بولتے ہیں. تو ایسے کلاس میں جو ہے یو شیپ ارینجمنٹ ہوتی ہے، بالکل جو ہے دیوار کے ساتھ ساتھ بچے یو شیپ میں اپنی سیٹنگ ارینجمنٹ جب میں اس شکل کی ارینجمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کو ہارس شو یا یو شیپ ارینجمنٹ کہتے ہیں. اور جو آج کل ماڈرن ہے وہ ہے ماڈیولر ارینجمنٹ. ایل شیپ بھی ویسے یوز ہو رہی ہے. ایل شیپ میں کلاس کی جو دو دیواریں ہیں ان کے ساتھ بچے بیٹھے ہوں گے. یہ وہاں پہ پاسبل ہے جہاں پہ جو اسٹوڈنٹ بھی جو ہیں وہ زیادہ نہ ہوں اور رومز بھی پورے ہوں اور فرنیچر بھی پورا ہو اور ٹیچر بھی پورے ہوں. اب جہاں پہ ایک سکول میں پرائمری سکول میں 6 کلاسز ہوتی ہیں، 2 ٹیچر ہیں، تو وہ اس طرح کی ارینجمنٹ ان کے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. اور 60 بچے ایک کلاس میں ہوتے ہیں، 50 بچے. تو یہ ماڈیولر ارینجمنٹ ہے، ماڈرن ارینجمنٹ ہے. جو بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جاتے ہیں، ان گروپس کی شکل میں پھر ان کو کلاس میں ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ کی جاتی ہے. آج کل جو ہے وہ ایل شیپ چل رہی ہے ارینجمنٹ، یعنی یہاں سے ایسے آئے گا، ایک رو ایسے بیٹھی ہوگی اور پھر ایک رو ایسے، اور باقی جو کلاس ہے وہ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتی ہے. تو ان میں یہ جو ہے اس میں بھی درمیان میں بچے آ کے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. یو شیپ میں یا ہارس شو ارینجمنٹ میں سب سے زیادہ سپیس ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹیز کے لیے. اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کلاس روم میں کتنی سپیس ریکوائر ہے. گورنمنٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے ہمارے ایجوکیشن کوڈ کا، اچھا یہ جتنے بھی آپ سے رولز پوچھے جائیں گے نا تو یہ ہمارے ایکٹس میں آرڈیننس میں چیزیں نہیں ہوتی، موسٹلی ہمارے ایجوکیشن کوڈ سے جو آپ کلاس روم سے ریلیٹڈ باتیں پوچھیں گے، ہمارے فائنانس سے ریلیٹڈ، تو یہ موسٹلی ہمارے ایجوکیشن کوڈ سے ہوں گی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے انکم یا سیل ٹیکس سے آگے جا کے ہم پڑھیں گے، وہ جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں. کچھ ایک دو ایکٹس ہیں جیسے پیڈا ایکٹ ہے، یا اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ایم سی کیوز آتا ہے کہ یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے پرائمری لیول یا ایلیمنٹری لیول پر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے 0.6 میٹر اسکیئر جو ہے وہ اسپیس چاہیے، تو یہ ایجوکیشن کوڈ میں ہے. تو اسپیس ریکوائرڈ فار کلاس روم ان ایلیمنٹری اسکول، ایک ایلیمنٹری اسکول میں ایک بچے کے لیے 0.6 اسکیئر میٹر جو ہے وہ اسپیس ریکوائر ہوتی ہے. اسی طرح
ایک جو سیکنڈری اسکول ہے ہائی اسکول میں 1 میٹر، اور ہائر سیکنڈری اسکول یا کالج لیول پہ 1.2 میٹر اسکوائر جو ہے یہ جگہ درکار ہوتی ہے۔ تو یہ کلاس روم مینجمنٹ کی 4 ڈائمینشن تھیں: ایکٹیویٹی، کلائمیٹ، ٹائم، اسپیس۔ یہ جو ہے MCQs بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو ارینجمنٹ والے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ سٹائلز۔ اب پہلے ہم نے ڈائمینشن دیکھی کہ کس طرح جو کمپوننٹ ہیں، یا کہہ لیں کہ جیسے کلائمیٹ کی بات ہم نے کی ہے، جیسے ہم نے ٹائم کی بات یا اسپیس کی بات کی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ سٹائلز کی، کہ ہم ان کو کس سٹائل سے کلاس کو مینیج کریں گے۔ سب سے پہلے ہے اتھارٹیرین، دوسرے نمبر پہ اتھارٹیٹیو، پھر پرمیسو، اور پھر انڈلجنٹ۔ جو اتھارٹیرین ہے، اتھارٹیرین سٹائل میں ایک ٹیچر ہے۔ اب یہ ہم ہیڈ کی بات نہیں کر رہے کہ ہیڈ ٹیچر اپنے ٹیچر کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے، ہم یہاں پہ اب بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیچر کلاس روم کے اندر اپنے بچوں سے کس طرح سے اس کا کلاس کا انوائرمنٹ کس طرح سے ہے، کوئی ٹائٹ ہے، لوز ہے، کوآپریٹو ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن ہے، تو اس میں اتھارٹیرین میں ٹیچر کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو بالکل کوئی اجازت نہیں ہے کچھ بولنے کی یا کچھ بھی کرنے کی، صرف وہی ہوگا جو ٹیچر بولے گا، صرف وہی پڑھا جائے گا جو ٹیچر کہے گا، یعنی تمام کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹیچر سینٹرڈ ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ بھی بولنے کا، انپٹ دینے کا، سیکھنے کا، یا جو وہ چاہ رہے ہیں اس طرح سے ہونے کا کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہوتا۔ فرم کنٹرول آف ٹیچر، نو پارٹیسپیشن فرام اسٹوڈنٹ، کوائٹ کلاس روم، نو انٹرپشن فرام لرنرز، نو اپرچونٹی فار لرننگ اینڈ پریکٹس آف کمیونیکیشن اسکلز۔ 4 ہماری کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ۔ تو جب صرف وہ گونگے بیروں کی طرح بیٹھے سن رہے ہوں گے تو ان کی کمیونیکیشن اسکلز بھی ڈیولپ نہیں ہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے اتھارٹیٹیو۔ اتھارٹیٹیو میں کنٹرول تو ٹیچر کا ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے کہا کہ مکمل کنٹرول ہے، یہاں پہ کنٹرول ایسے ہی ہوتا ہے، مکمل کنٹرول ہوتا ہے، لیکن ٹیچر یہاں پہ تھوڑی سی انڈیپینڈنس کو بھی انکریج کرتا ہے۔ مثلا کہیں سے کسی ٹیچر پڑھا رہا ہے، کہیں سے کسی بچے نے کوئی شرارت کر دی، تو وہ اس بچے کو کیا کہے گا کہ آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ آئندہ میں دوبارہ میں نے آپ کی کوئی حرکت دیکھی تو میں یہ کر دوں گا، کلاس سے باہر نکال دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں تھوڑی سی کسی حد تک جو ہے وہ انڈیپینڈنس کو بھی انکریج کرتا ہے، لیکن کنٹرول سارے کا سارا کس کا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ان پٹ نہیں دے سکتے کہ سر ہم نے آج یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، یا اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم دوبارہ سمجھا دیں، یہ آپشن بچوں کے پاس نہیں ہوتا۔ پرمیسو میں بچوں کے پاس بہت ساری فریڈم ہوتی ہے، فیو ڈیمانڈز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ سے، بچے اس میں اپنی مرضی سے بول بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ کلاس روم کا انوائرمنٹ نوائزی ہوتا ہے، ان ڈسپلن کلاس روم ہوتی ہے، اور انوالومنٹ گھٹ ہوتی ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کی آپس میں، تو شور کلاس میں زیادہ ہوتا ہے چونکہ ڈیمانڈز کم ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سٹائل اگر کلاس روم کا ہے تو یہ پرمیسو ہے۔ اس کے بعد ہے انڈلجنٹ۔ انڈلجنٹ میں اسٹوڈنٹ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ جس طرح سے چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ویسے ہی پڑھایا جائے گا، اور ٹیچر کا کام کیا ہوگا؟ ٹیچر ان کو سپورٹ کرے گا، یعنی وہ جس سٹائل میں پڑھنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ٹیچر کا کام کیا ہوگا؟ اس سٹائل میں ان بچوں کو پڑھائے گا، اس طریقے سے ان کو پڑھائے گا۔ تو یہ 4 جو ہے وہ امپورٹنٹ یا ویل نون سٹائلز ہیں: اتھارٹیرین، اتھارٹیٹیو، پرمیسو اینڈ انڈلجنٹ۔ پہلے ہم نے ڈائمینشن دیکھی، پھر سٹائل دیکھے، اب ہم ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں۔ ٹیکنیکس کیسی ہیں کلاس کو بہتر بنانے کے لیے؟ تو سٹائل ہیں، اب ان ہر سٹائل کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں۔ وہ ٹیکنیکس کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فوکسنگ، یعنی بچوں کی توجہ کو آپ اپنی طرف مرکوز کر رہے ہیں، اس کو ہم فوکسنگ کہتے ہیں، کیچنگ اسٹوڈنٹ اٹینشن۔ دوسرے نمبر پہ ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن، بچوں کو بتایا جائے کہ بھائی ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، میتھ، سائنس، انگلش، اردو، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، یہ ٹاپک، تو اس پڑھنے کے بعد یہ چیزیں میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور میں پوچھوں گا بعد میں۔ ٹیلنگ اسٹوڈنٹس کیئرفلی وٹ دے آر گوئنگ ٹو لرن، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن۔ اس کے بعد ہے مانیٹرنگ، کلاس کے اندر ارد گرد موو کرتے رہنا ہے کہ کلاس میں بچے کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کلاس کو اچھی طرح مینیج کرنے کی۔ یہ نہ ہو کہ صرف ٹیچر فرنٹ پہ کھڑا ہو کے پڑھاتا رہے اور پیچھے والے بچے اپنی مرضی سے اپنا کام کرتے رہیں۔ نان وربل کیوئنگ، اپنے جیسچرز کو، آئی، ہینڈ موومنٹ کو بھی یوز کرے، فیشل ایکسپریشن جو ہیں ان کو بھی یوز کرے، سگنل کو، جیسچرز کو، جب وہ پڑھا رہا ہو یا کلاس کے اندر موو کر رہا ہو۔
تو یہ بھی ایک افیکٹو ٹیکنیک ہے. اس کے بعد ہے ماڈلنگ. ماڈلنگ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر نے جو پڑھانا ہے پہلے وہ خود کر کے دکھائے. تو ویلیوز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ، میک ڈینیل نے کہا، یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، آتا ہے امتحان میں کہ ویلیوز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ، کہ ویلیوز جو ہے وہ ہمیشہ آبزرو کی جاتی ہیں، ویلیو سکھانے سے نہیں آتی کسی کے اندر. جو وہ جیسے آبزرو کرتا ہے ویسے. ٹیچر سگریٹ پی رہا ہے، بچہ کہے گا استاد سگریٹ پیتا ہے، میں بھی 2-4 کش لگا کے دیکھوں کیسے ہوتا ہے. تو مطلب جو ٹیچر پریکٹیکلی جو ماڈل ہے ٹیچر ان کے سامنے، تو بچے اس کو کاپی کرتے ہیں. تو کلاس میں ٹیچر کو ماڈل ہونا چاہیے. اور اگر ہم لیسن میں بات کریں تو لیسن میں ماڈلنگ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لیسن میں ماڈلنگ سے یہ مراد ہے، لیسن سے مراد ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اس دوران ماڈلنگ کیا ہوتی ہے؟ اس دوران ماڈلنگ سے یہ مراد ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے، جو بچوں نے پرفارم کرنا ہے اس کو وہ خود پرفارم کرے، خود وہ سارا سب کچھ کلیئر کرے بچوں کو، اس کے بعد وہ بچوں سے سیم جو ہے پریکٹس ریپیٹ کروائے. اس کو ماڈلنگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد انوائرمنٹل کنٹرول ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے، کنڈوسیو کس کو کہتے ہیں؟ وہ انوائرمنٹ جس میں چائلڈ فریڈم ہو، بچے اپنی مرضی سے سوال پوچھ سکیں، ریپیٹیشن ہو، جہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جائیں وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوں، اور بچے فری ٹو ٹاک ہوں. یہ کنڈوسیو انوائرمنٹ ہوتا ہے. انکلوسیو انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ تمام بچوں کو بلا تفریق بلا امتیاز پڑھایا جائے. یعنی کس بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ نہ ہو ٹیچر جو ہے اس کو اگنور کر دے، باقی بچوں پہ فوکس شروع کر دے، ایسے نہ ہو. تو انکلوسیو لرننگ انوائرمنٹ ہو، جو کمزور ہیں، جو اچھے ہیں، لائق ہیں، نالائق ہیں، جو کسی غریب یا نچلے طبقے کا ہے، کسی ہلکی قوم کا ہے یا بڑی قوم کا ہے، امیر گھرانے سے ہے یا غریب گھرانے سے ہے، تو ٹیچر سب کو ایکولی جو ہے وہ ان پہ فوکس کر رہا ہو. اس کو ہم کہتے ہیں انکلوسیو. تو فرنش ہو اور ویل ایکوپڈ ہو، اچھی طرح سے کلاس صاف ستھری ہو، چارٹس لگے ہوئے ہوں، انوائرمنٹ ہیلدی ہو، ونڈوز ہوں وغیرہ وغیرہ. تو سب کچھ یعنی کلاس روم کا انوائرمنٹ اوور آل اچھا ہو. تو یہ جو ہے فیکٹر یا ٹیکنیک بھی بڑی ویل ناؤن ہے. اب کلاس میں 2 بچوں کے درمیان یا اسکول میں 2 ٹیچرز کے درمیان کوئی ایشو بن جاتا ہے، کسی مذہبی گفتگو پہ وہ لڑ پڑتے ہیں، کسی بچے کی وجہ سے ٹیچر آپس میں ان کے درمیان کوئی رنجش ہو جاتی ہے 2 بچوں کے تو کیسے ایک ٹیچر یا کیسے ایک ہیڈ ٹیچر اس کو کیسے ختم کرواتا ہے؟ سب سے پہلے ہے کنسیلیشن، ان کی صلح کروا دینا. بھائی کوئی نہیں، خیر اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی، اگر اس نوعیت کی بات ہے تو کنسیلیشن ہے، ان کی صلح جو ہے جی بس ٹھیک ہے، معاملے کو رفع دفع کریں. تو بچوں کو بھی اسی طرح ٹیچر سمجھا لے گا، ٹیچرز کو بھی ہیڈ ٹیچر ایسے. ان کیس کے معاملہ اس سے اگلی نوعیت کا ہے تو پھر میڈیشن ہے. میڈیشن انٹرونشن ہے، ثالثی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہوا تھا، آپ بتائیں ہاں جی کیا مسئلہ ہوا تھا، دونوں کو سنا، یار آپ کی غلطی ہے، آپ اس سے ایکسکیوز کر لیں، ٹھیک ہے، تو بات کو ختم کریں. یہ ہے میڈیشن، انٹرونشن ان ڈسپیوٹ ٹو ریزالو اٹ. اور تیسرے نمبر پہ ہے لٹیگیشن. آپ 2 ٹیچرز نے آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ دی، مارا پیٹا، تو ان کیس اگر مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ نہ ان کی صلح ہو سکتی ہے نہ ہی سال سی سے کام چل سکتا ہے، تو پھر جو لیگل ایکشنز ہیں وہ لیے جائیں گے. یعنی ٹیچرز ہیں تو ان کی رپورٹ دی جائے گی ہائر اتھارٹیز کو. اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کے خلاف جو لیگل پروسیڈنگ ہے، کوئی فائن ہے، ان کے پیرنٹس کو اسکول میں بلانا ہے، ان کو اسکول سے اسٹرک آف کرنا ہے، یا جو بھی لیگل ڈیسیجن ہے لیٹیگیشن میں وہ لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے مینجمنٹ آف اسکول لائبریری. لائبریری کیا ہوتی ہے؟ لائبریری اسکول کا وہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس میں لرننگ مٹیریلز ایک سسٹمیٹک سٹائل میں سٹور کیے جاتے ہیں. ویسے ہم واقف ہیں کہ لائبریری جو ہے وہ بکس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن لائبریری میں بکس کے علاوہ ناولز، میگزین، نیوز پیپر، اسی طرح ٹیچنگ ایڈز، یہ ساری چیزیں، کوئی پزلز ہیں، پروجیکٹس ہیں، آرٹیکلز ہیں، یہ چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے لائبریری کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سورس آف نالج ہے جس میں لرننگ مٹیریلز سٹور کیے جاتے ہیں. بکس بھی ہوتی ہیں اوبویسلی ان میں، لیکن یہ سورس آف نالج ہے جس میں لرننگ مٹیریل کو کیا کیا جاتا ہے؟ سسٹمیٹک سٹائل میں ایک منظم طریقے سے سٹور کیا جاتا ہے، تاکہ جب بھی کوئی ٹیچر، کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی بک تک اپروچ کرنا چاہے تو وہ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکے. لائبریری از اے سورس آف نالج ویئر ڈفرنٹ لرننگ مٹیریل آر اسٹورڈ in a systematic way to provide easy access to teachers and students. There are 4 ایجوکیشنل ایجنسیز ہیں. ویسے یہ جو 2 لائنز لکھی ہوئی ہیں یہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ چیپٹرز میں سے ہیں، وہاں شاید یہ ڈسکس نہیں ہوں گی.
تو یہ میں نے یہاں انکلوڈ کی تھی کہ کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ 4 جو ہے وہ ایجوکیشنل ایجنسیز کون کون سی ہیں. ویسے جو یہ بڑا پوائنٹ سمجھنے والا ہے، یہ ڈفرینٹ ہیں، یعنی 2 فارمل ہیں اور فارمل انفارمل ہیں، اور 2 اور ہیں ایکٹیو پیسو. یہ تھوڑا سا سمجھیے گا. تو اگر جو ہے یہ مطلب اس طرح سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ 2 ٹائپس کون سی ہیں، تو آپ نے فارمل اور انفارمل بتانا ہے. اگر 2 پوچھی جائیں، صرف میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر 2 ایجنسیز پوچھی جائیں کہ ایجوکیشنل ایجنسیز کون کون سی ہیں، تو پھر فارمل اور انفارمل ہے. کہیں پہ ان کی 4 ٹائپس لکھی ہوئی ہیں جس میں ایکٹیو اور پیسو بھی شامل ہیں. تو اگر 2 پوچھی جائیں تو فارمل اور انفارمل ہیں، اگر 4 پوچھی جائیں فارمل انفارمل ایکٹیو پیسو ہیں. اب ایجنسی کیا ہوتا ہے؟ ایجنسی کس کو کہتے ہیں؟ ایجنسی سے مراد کہ کوئی اسپیشل سروس ہے. تو 4 ٹائپس ہیں ایجوکیشنل ایجنسیز کی، جس سے جو سورس آف ایجوکیشن ہیں یا سروسز ہیں، ان میں فارمل اور انفارمل ہیں. فارمل وہ ہے جیسے ہم نے سٹارٹ میں پہلے چیپٹر میں دیکھا تھا کہ جس کا ایک آرگنائز منظم انداز میں انسٹیٹیوشن بیسڈ جو تعلیم ہوتی ہے، اس کو ہم جس میں ایڈمیشن اور اس کے بعد اس طرح ایگزامینیشن مکمل ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو فارمل کہتے ہیں. اور انفارمل یہ لائف لانگ لرننگ ہے، ہم کہیں کتاب سے پڑھتے ہیں، ڈرامے سے دیکھتے ہیں، روڈ چلتے کچھ سیکھتے ہیں، گھر سے کچھ سیکھتے ہیں. تو برتھ سے ڈیتھ تک جس سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، ایک اسکول کالج مدرسے یونیورسٹی میں داخلہ لیے بغیر جو ان کے علاوہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں، تو اس کو ہم انفارمل ایجوکیشن. تو یہ 2 ایجنسیز بیسک ہیں. اسی طرح ایکٹیو اور پیسو ہے وہ لرننگ یا وہ ایجنسی جس میں دونوں پارٹیز انوالو ہیں. جیسے ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کویسچن کر رہا ہے، یہ کویسچن بتا رہا ہے، یہ بچہ پوچھ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے. یہ ایکٹیو ہے، یہ ایکٹیو ایجنسی ہوتی ہے. یعنی فارمل آپ کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں کافی حد تک ایک ایکٹیو ایجنسی بھی ہو سکتی ہے. جبکہ انفارمل موسٹ آف دا کیسز یہ کیا ہوتی ہے؟ پیسو ہوتی ہے. مثلا بک ریڈنگ ہے، آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ ڈرامے سے ایک سین آپ نے دیکھا، کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ون سائیڈڈ انسٹرکشن ہوتی ہے، آپ صرف اس کو ایبزارب کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی اس پہ ریسپانس بہت ہی کم سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ریسپانس بھی آ سکتا ہے، لیکن موسٹ آف دا کیسز اس میں ریسپانس ون سائیڈڈ جو ہے وہ فلو آف انفارمیشن چل رہی ہوتی ہے. تو لائبریری جو ہے، آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ فارمل ہے، انفارمل ہے، ایکٹیو ہے یا پیسو ہے؟ جی جی پلیز، کون بتا رہا ہے؟ لائبریری نان فارمل لائبریری سر. تو انفارمل ہے ایجنسی نا، جی جی کیونکہ اس کے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی آپ پہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے آپ کے جی یہ چیز پڑھنی ہے وہ پڑھنی. یہ تو ڈسکریشن ہے اسٹوڈنٹ کی یا وہ انڈیویجول جو لائبریری کو یوز کر رہا ہے اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس ٹائم بیٹھتا ہے تو اور کیا تو پڑھتا ہے. کیا ہوگی، فارمل یا انفارمل؟ انفارمل ہوگی سر، ایکٹیو ہوگی، پیسو ہوگی؟ یہ پیسو ہے سر. یس. تو لائبریری از اے فارم آف انفارمل اینڈ پیسو ایجنسی. آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جب ریڈنگ کرتے ہیں کسی ناول، آرٹیکل، نیوز پیپر، ریسرچ پروجیکٹ، پزلز کی، گیمز کی، سائنٹیفک ریسرچ کی، بکس کی؟ تو انالیٹیکل یا کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہیں، لینگویج سکلز ان کی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جو لائف لانگ انڈیپینڈنٹ لرننگ ہے یہ پروموٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کلچرز کو وہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو، مختلف جگہوں کو، تو اس سے ان کی جو سوشل سکلز ہیں یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. اب لائبریری اسٹیبلش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ایکسیسیبل پلیس میں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ الگ کہیں کمرہ بنا کے، بلکہ کسی سینٹرل پلیس پہ ہو. اس کا ماحول ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لائبریریز جو ہیں وہ ڈیکوریٹڈ ہوتی ہیں، بڑا خوشگوار ماحول ہوتا ہے، تو اٹریکٹیو اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ اس میں ہو. بکس، میگزین، ناول، آرٹیکل، ریسرچ پروڈکٹس، پزلز، گیمز، سائنس بکس یہ جو ہے ارینجڈ ہوتی ہیں کسی بھی لائبریری میں. اب یہ ویسے تو اس کی کافی ساری ڈیٹیل تھی لائبریری کی، لیکن میں نے اس کا جو مین چیزیں ہیں صرف وہ یہاں پہ ایڈ کی ہیں. ایکسیشن رجسٹر یوز کیا جاتا ہے بکس کے ریکارڈ کے لیے، یعنی بکس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک ایکسیشن رجسٹر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہر جو کتاب ہے اس کو ایک اسپیسیفک نمبر دیا جاتا ہے، یعنی ایک رو میں کتاب جو بکس ہیں وہ چل رہی ہیں، یا اوور آل ایک روم کے اندر جو بکس ہیں، یا ایک کبرڈ کے اندر جو بکس اویلیبل ہیں، یا پوری لائبریری کی جو کتابیں ہیں ان کو 1 سے 1000 تک ایک سیکوینس یا ایک نمبر دیا جاتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کال نمبر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے لائبریری کیٹالاگ.
لائبریری کیٹالاگ جو ہے یہ موسٹ آف دا کیسز 5x3 انچز کا یہ کارڈ ہوتا ہے جس میں اس کا آتھر کا نیم، سبجیکٹ وغیرہ اور اس کی جو پلیس ہے کہ کس جگہ لائبریری میں یہ موجود ہے، یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس کارڈ کے اوپر موجود ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ لائبریری کیٹالاگ. اٹ از اے وائٹل لنک بٹوین ریڈر اینڈ بک. اٹ از کی ٹو ascertain wanted book and its physical location in library. 5x3 inches card is used for this purpose. Different types like author, subject, title catalogs are used. ٹیچر لائبریرین، اب وہ ہمارے جو پرائمری مڈل اسکول ہوتے ہیں یا ہائی اسکول میں بھی موسٹ آف دا کیسز وہاں پہ لائبریرین الگ سے کوئی پوسٹ سینکشن نہیں ہے، منظور شدہ سرکاری پوسٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ ٹیچر ہی لائبریرین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی لائبریرین کا جو ذمہ داری ٹیچر نبھا رہا ہوتا ہے اس کو ہم ٹیچر لائبریرین کہتے ہیں. اس میں وہ کیا کام کر رہا ہوتا ہے؟ جو اسکول کمیونٹیز کے ویژنز ہیں، جو سوشل سوسائٹل نیڈز ہیں، یا جو انٹینشنز ہوتی ہیں آرگنائزیشنل، ان کی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد وہ جو لائف لانگ لرننگ ہے وہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر لائبریرین سپورٹس اینڈ امپلیمنٹ ویژن آف کمیونٹیز تھرو بلڈنگ اینڈ یوزنگ لائبریری اینڈ انفارمیشن سروسز دیٹ ڈیولپس لائف لانگ لرننگ. ہی ایکٹس ایز اے کریکولم لیڈر، انفارمیشن اسپیشلسٹ اینڈ انفارمیشن سروس مینیجر. یعنی کہ انفارمیشن کس بچے کو کون سی کتاب چاہیے، یہ مینجمنٹ ہے. انفارمیشن اسپیشلسٹ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو لائبریرین ہوتا ہے، موسٹلی جو لائبریرین ٹیچر ہوتا ہے یا ٹیچر لائبریرین، اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کافی ساری بکس کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے کویسچن کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو انفارمیشن اسپیشلسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور کریکولم لیڈر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اسکیمز آف کلاسیفیکیشن، ایک لائبریری کے اندر جو بکس کی تقسیم ہے وہ کس سٹائل سے رکھی جائیں گی، کس ترتیب سے. تو یہ 4 جو ہے بڑے ویل نون اسکیمز ہیں. آپ نے یہ اگر ان کی ڈیٹیل دیکھنی ہو تو آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، ادروائز ان کے نیمز انف ہیں. انٹرویو ٹائم جو ہے آپ ان کی ڈیٹیل لازمی دیکھ کے جائیے گا اگر آپ ہیڈ ماسٹر یا سینئر ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریٹرز کا انٹرویو دینے جائیں. اس صورت میں لیکچرر کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے ہے کولون کلاسیفیکیشن. کولون کلاسیفیکیشن انڈین لائبریرین تھے SR رنگناتھن، انہوں نے 1933 میں 1933 میں یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ انٹروڈیوس کروائی تھی. تو فیسٹس یا کولان کی اس سے ترتیب سے، سیکوینس سے، یعنی ایک بک کے ڈفرینٹ اسپیکٹ سے، میڈیکل کی بک ہے، سائنس کی کوئی بک ہے تو میڈیکل کی بک ہے تو فرض کریں میڈیکل کی بک کے لیے نمبر 1 یوز ہوگا. اسی طرح اگر سرجری کی ہے تو سرجری کو آپ اسپیسیفک نمبر دیے جائیں گے. پھر آئی کی سرجری ہے تو اس کا ایک نمبر ہوگا. تو اسی طرح یعنی کئی پہلوؤں سے جو ہے وہ ایک نمبر بنایا جاتا ہے، اس کے حساب سے پھر جو ہے وہ اس کی بکس کو ترتیب دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن، کلیکولی دا ڈیوی ڈیسیمل سسٹم، یہ بھی ایک ترتیب ہے. یونیورسل ڈیسیمل کلاسیفیکیشن ببلیوگرافک بیس ہے یہ. اس کے بعد لائبریری آف کلاسیفیکیشن نوٹیشنل سسٹم اس میں یوز کیا جاتا ہے. تو یہ 4 جو ہے ان کے نیمز آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ اسکیمز جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں لائبریری کلاسیفیکیشن میں. اس کے بعد انفارمیشن لٹریسی ہے. جیسے ہم لٹریسی کی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ لٹریسی جو ہے وہ ability to read, write and to speak ability to read and write from printed or textual material and to speak in an understandable way. یہ اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. سمپلی ہم کہیں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی جو صلاحیت ہے اس کو لٹریسی کہا جاتا ہے کسی اسپیسیفک لینگویج میں. اب مثلا ایک بندے کی جو مدر ٹنگ ہے وہ اردو ہے، وہ نہیں پنجابی ہے، وہ نہیں، بلکہ جو پنجابی والا اگر اردو نہیں بول سکتا، وہ پڑھ یا لکھ نہیں سکتا اس کو، تو وہ لٹریٹ نہیں کہلائے گا. ایبلٹی ٹو ریڈ، رائٹ اینڈ ٹو اسپیک کسی اسپیسیفک لینگویج کو، تو یہ لٹریسی کہلاتی ہے. ایبلٹی اور انفارمیشن لٹریسی کیا ہے کہ مجھے کون سی انفارمیشن چاہیے، یہ کہاں سے ملے گی، اور کیا یہ ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کو میں استعمال کیسے کروں گا، یہ جو ہے اس کو انفارمیشن لٹریسی کہا جاتا ہے. ایبلٹی ٹو ریکگنائز وین انفارمیشن از نیڈیڈ، ایبلٹی ٹو لوکیٹ، ایویلویٹ اینڈ یوز افیکٹولی دا نیڈیڈ انفارمیشن، اس کو
انفارمیشن لٹریسی ہم کہتے ہیں. جی رول اینڈ رسپانسبلٹی آف اسکول ہیڈ ٹیچر. ایک جو ہیڈ ٹیچر ہے اب اس کی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہوتی ہیں. ایجوکیشن کوڈ ہمیں جو رسپانسبلٹیز بتاتا ہے سب سے پہلے کہ اسکول کی پراپر ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ہو، یعنی وہ اسکول میں جو ہیومن اور مٹیریل ریسورسز ہیں ان کو اچھی طرح سے مینیج کر رہا ہو، اسکول میں ڈسپلن ہو، اسٹاف میں، ٹیچرز میں جو انسٹرکشنز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان کو سپروائز کر رہا ہو، ٹیچر آرگنائز بھی کرے، سپروائز بھی کرے. جیسے ہم نے ٹائم ٹیبل کی بات کی ہے تو ٹائم ٹیبل کی جو آرگنائزیشن ہے، پھر اس کے مطابق ٹیچر کی جو ٹیچنگ ہے یعنی انسٹرکشن ہے اس کی سپرویژن ہے. اس کے بعد وہ جو ٹیچنگ ورک ہے وہ رینڈملی کلاس میں جا کے ان کا ٹیچنگ ورک بھی دیکھے. جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، گیمز ہیں یا ادبی مقابلہ جات کرائے جا رہے ہیں تو وہ ان کو بھی انشور کرے. اسکول کے جتنا بھی ریکارڈ ہے، رجسٹرز ہیں، جیسے آج ہم نے پڑھے ہیں 22 رجسٹر ہوتے ہیں اسکول کے، تو اس سارے ریکارڈ کو بھی مینٹین کرنا اور درست انداز میں مینٹین کرنا. اور اسکول کے جو فائنانس ہے، جو فنڈز ملتا ہے، جو گرانٹس آتی ہیں، ان سب کو پراپر ریکارڈ رکھنا اور ان کو جو رولز ہیں رولز کے اکارڈنگ یوٹیلائز کرنا. اسی طرح اس کے علاوہ فزیکل، انٹلیکچول یا ریلیجیس، سوشل یا مورل جو ویلفیئر ہے اسٹوڈنٹ کی، یعنی جس کو ہم اوور آل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، تو اس کو اسٹوڈنٹ کی اوور آل ڈیولپمنٹ کی رسپانسبلٹی بھی یہ ہیڈ ٹیچر کی ہوتی ہے. تو یہی اوپر جو ایجوکیشن کوڈ ہے اس میں یہی جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. The head teacher of an institution shall be responsible for its proper administration and management. He or she shall maintain discipline among staff and student, organize and supervise instruction, regularly participate in teaching work and arrange for the games and other co-curricular activities, ensure that all registers are regularly accurately maintained, keep a proper account of all monies entrusted to him or her, and see that the same are utilized in accordance with the prescribed rules, and generously promote the physical, intellectual, religious, social and moral welfare of the student under his charge. کرٹس اینڈ بون نے 1984 میں کہا کہ اسکول مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے. اسکول مینجمنٹ کا کام افیکٹو سٹائل میں یوٹیلائزیشن ہے فزیکل یا ہیومن ریسورسز کی. فزیکل ریسورسز کا دوسرا نام مٹیریل ریسورسز بھی ہے. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کون کون شامل ہوتے ہیں، اس میں ٹیچر، اسٹوڈنٹ، کلاس ورک، کلرک، اسکول کونسل، ہائر اتھارٹیز. تو ان سب کی مینجمنٹ ہے، کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. کلاس ورک کو ان کا ٹاسک دینا، ٹیچر کو ان کا ٹاسک دینا، گیٹ کیپر کو، پی این کو، سیکورٹی گارڈ کو، اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنا، کلرک کو وغیرہ وغیرہ، ہائر اتھارٹی کو ڈیل کرنا، اسکول کونسل کمیٹی کے ممبران کو ڈیل کرنا. تو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. دوسرا ہے انسٹرکشنل ٹاسک. اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں اس کی سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ انسٹرکشنل ٹاسک ہے. یعنی چونکہ وہ اسکول کا جو اوور آل آپ کہہ لیں کہ دار و مدار ٹیچنگ لرننگ پر ہوتا ہے. تمام تر جو کچھ بھی اسکول میں ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں ان کا مدعا یا مین مقصد جو ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ ہوتی ہے. تو انسٹرکشنل ٹاسک جو ہے، انسٹرکشن کس کو کہتے ہیں؟ ٹیچنگ کو کہتے ہیں. انسٹرکشنل ٹاسک کون سا ہوگا؟ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہوگا. تو پروویژن آف گڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ، جو ایک اچھا تعلیمی ماحول پرووائڈ کرنا، یہ کیا کہلائے گا؟ انسٹرکشنل ٹاسک کہلائے گا. دوسرے نمبر پہ آتا ہے فزیکل ریسورسز. اب فزیکل ریسورسز میں اسکول کی بلڈنگ، کلاس روم، لیبز، آفس، پلے گراؤنڈ، باؤنڈری وال، پنکھے، پانی اور اسی طرح لیبز، آفس، واش روم، یہ ساری چیزیں اسکول کا جو انفراسٹرکچر ہے، فزیکل یا مٹیریل تھنگز ہیں، یہ فزیکل ریسورسز میں آتے ہیں. اب فزیکل ریسورسز میں سب سے امپورٹنٹ ٹاسک اس کا کیا ہوتا ہے؟ ارینجمنٹ آف فزیکل ریسورسز. یہ اس کا نان انسٹرکشنل ٹاسک ہے. مثلا کلاس روم کی ارینجمنٹ ہے، کلاس میں جو ہے فرنیچر چاہیے بچوں کو، کلاس روم ایڈیشنل چاہیے، سائنس لیب میں کوئی چیز چاہیے، کوئی اکوپمنٹس چاہیے، وائٹ بورڈ چاہیے، بورڈ مارکر چاہیے، کچھ بھی، تو یہ اس کا ارینجمنٹ کہلائے گا. یہ ہے فزیکل ریسورس مینجمنٹ. تو تیسری مینجمنٹ ہے فائنانس مینجمنٹ. اب اسکول کو جو فنڈ ملتا ہے جس کو نان سیلری بجٹ بھی کہا جاتا ہے، NSB جو اس کو ملتا ہے، اس کے علاوہ یہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ گرانٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، جو بجٹ جب بھی ورڈ یوز ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ گورنمنٹ گرانٹ ہے. اور فنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی ڈونیشن ملی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ خود کلیکٹ کی جائے یا کوئی اس کو ڈونیٹ کرے، تو یہ فنڈ ہوتا ہے.
تو نان سیلری بجٹ یہ اسکول کا جو سرکاری طور پر جو اسکولس کو فنڈ جو فائنانس ملتا ہے اس کو ہم NSB کہتے ہیں, نان سیلری بجٹ کہتے ہیں. اس طرح FTF ہے, فروغ تعلیم فنڈ, یہ بچوں سے ہر ماہ 20 روپے لیے جاتے ہیں, تمام کلاسز سے 20 روپے لیے جاتے ہیں اور یہ اسکول یا بچوں پر ہی خرچ کیے جاتے ہیں. ایلومینائی, اگر سابقہ اسٹوڈنٹ کوئی ہے, اس نے اسکول وزٹ کیا, وہ کوئی اچھی پوسٹ پہ ہے یا بڑا کوئی سیاست دان بن گیا, تو وہ اسکول کو کوئی چیز گفٹ یا ڈونیٹ کرتا ہے تو یہ اس کا فنڈ کہلائے گا. تو ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے, رولز کے اکارڈنگ کرنا ہے, یہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہر ٹیچر کی. اس کے علاوہ اسکول مینجمنٹ, یہ تو کرٹز اینڈ بون نے کہا. اس کے علاوہ اسکول کی مینجمنٹ دو طرح سے ہوتی ہے, انٹرنل بھی ہوتی ہے, ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے. انٹرنل کیا ہے؟ چار دیواری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کی مینجمنٹ, یعنی اس میں فزیکل بھی اور مٹیریل ریسورسز بھی, سب کچھ. مثلا ایڈمیشن ہے, ٹیچنگ لرننگ ہے, کو کریکولر کو گیمز ہیں, اسمبلی ہے, پلے گراؤنڈ کی سیٹنگ ہے, بلڈنگ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, کلاس روم کو اکوپ کرنا ہے, یعنی فزیکل مٹیریل سب کچھ اس میں آ جاتا ہے انٹرنل مینجمنٹ میں. دوسری ہوتی ہے ایکسٹرنل مینجمنٹ. ایکسٹرنل مینجمنٹ میں اسکول کے ریزلٹس ہیں, اسکول کا ایڈمیشن ہے, ایڈمیشن اسکول کونسل کے ساتھ جو انٹریکشن ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اسکول کا جو لنک ہے, یعنی اسکول کے باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں یا اسکول سے باہر جانے والے جو لوگ ہیں, تو اسکول کے باہر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ساری کیا کہلاتی ہیں؟ ایکسٹرنل مینجمنٹ. ریلیشن ود کمیونٹی اینڈ ادر آرگنائزیشن از کالڈ ایکسٹرنل مینجمنٹ. جی آئی تھنک یہ کافی ہے. انشاءاللہ کل پھر جو ہے ڈیلیگیشن سے ہم سٹارٹ کریں گے. آج ہم نے پہلے ہم 10 سلائیڈز پڑھتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ مجھے کہہ رہے تھے کہ تھوڑا پڑھایا کریں, تو میں نے جو ہے آج 8